وہ انسان ویسے ہی کامیاب ہوگا. اگر آپ ہر چیز وقت پہ کرو گے, پراپر اسے پلان کرو گے, تو آپ ہر چیز آسانی سے کر پاؤ گے, ورنہ آپ کے وقت میں برکت ہی نہیں رہے گی. ہم سوچیں گے نا, ارے پورا دن نکل گیا, یہ کرنا تھا یہ رہ گیا, یہ کرنا تھا یہ رہ گیا. تو ہمیں کوشش کرنی ہے, جیسے آپ کو اسکول میں بھی سکھایا یہاں جاتا ہے, ہم کوشش کریں کہ ہم اپنی زندگی کو پہلے ڈسپلن میں لائیں. اور ماشاءاللہ سے آپ لوگوں کو اتنا اچھا موقع ملا ہے نا. پڑھائی کرنا, ایجوکیشن حاصل کرنا, علم حاصل کرنا سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے, ہے نا, کیونکہ شروع ہی اقرا سے ہوئی تھی ہر چیز. تو اللہ نے کہا ہے, یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ ہمیں علم حاصل کرنا ہے, دنیا بھی کرے اور دین بھی کرے, اور دنیا کا جو بیسس ہو, اس کا فاؤنڈیشن ہمارا دین ہو. آج آپ لوگ پڑھو گے, لکھو گے, کل آپ انشاءاللہ کوئی تجارت کرو گے, لیکن ہمیں نظر کیا رکھنا ہے, ہمیں حلال حرام کا فرق رکھنا ہے. ہمیں دیکھنا ہے کہ اللہ کس چیز سے راضی ہو رہا ہے, کس چیز سے ہم اللہ کو ناراض کر رہے ہیں. بیکاز ایٹ دی اینڈ آف اٹ پڑھائی لکھائی کا باٹم لائن کیا ہے, از ٹو بیکم سم تھنگ نا, انڈیپینڈنٹ, سیلف سفیشینٹ. یہی ہے نا, یہی اسی لیے تو ہم پڑھ رہے ہیں نا, تاکہ ہم غلط اور صحیح کے بیچ میں سمجھیں کیا ہمیں کرنا ہے, ہم اپنا دماغ یوز کریں, کیونکہ ہم پڑھ رہے ہیں. تو یہ بہت ساری چیزیں میٹر کرتی ہے. ماں باپ کی عزت کرے, سب سے امپورٹنٹ. ہم کیا پڑھ لیتے ہیں, تھوڑا بہت پڑھ کیا لیتے ہیں, ہم اپنے ماں باپ پہ حاوی ہو جاتے ہیں, بدتمیز ہو جاتے ہیں, آواز اٹھانے لگ جاتے ہیں, جھڑکنے لگ جاتے ہیں. آج یہ میجورٹی, سب سے زیادہ واسٹ میجورٹی پرابلم ہے گھروں میں. میں یہ نہیں کہتی کہ آپ میں سے کوئی ہوگا, بٹ یہ ہے. اس چیز پہ ہمیں فوکس کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسی ریوارڈ رکھا ہے ان کے لیے, جو ماں کے بارے میں تو اتنا آیا ہے کہ آپ نے اگر اپنی ماں کی ایسی خدمت کی, صرف ماں کی خدمت سے ہمارے لیے جنت ہے. کتنی بڑی بات ہے. تو ہم کوشش کریں کہ ہم اپنے وقت کو صحیح جگہ لگائیں, اپنے اپارچونٹی جو ہے اسے صحیح طریقے سے یوز کریں. ظاہر سی بات ہے, جتنی بھی ماں یہاں پہ بیٹھی ہے, یہی آپ کا, جو آپ کی بچیاں ہیں, جو آپ کے لڑکے ہیں, جو آپ کی لڑکیاں ہیں, یہی آپ کا صدقہ جاریہ ہے. جب ہم قبر سے اٹھیں گے, جب ہمارے سوال جواب ہوں گے قیامت کے دن, سب سے پہلے ہمیں اپنے بچوں کے بارے میں ہی پوچھا جائے گا. اور بچوں کے لیے جو بھی چیز ہم چھوٹی موٹی کرتے, کبھی کبھی لگتا ہے نا بچہ بیمار ہو گیا, اس میں میری عبادت نہیں ہو پا رہی ہے, بچے کے ساتھ یہ ہو گیا, میں قرآن نہیں پڑھ پا رہی ہوں, بچے کے ساتھ یہ ہوگا, ہم کبھی کبھی کربی ہو جاتے ہیں کہ میرا یہ نہیں ہو پا رہا ہے, میرا وہ نہیں ہو پاتا ہے. لیکن اللہ دیکھیے نا کیسا کرم کرنے والا ہے, کیسا رحیم ہے. کیا کہتا ہے کہ یہ بھی جو آپ کر رہے ہو بچوں کے لیے, اللہ اسے بھی عبادت میں لکھ رہا ہے. کتنی بڑی بات ہے. آج ہمارے مرنے کے بعد کون ہمارے لیے پڑھ کے بھیجنے والا ہے؟ ہماری اولاد ہی تو ہے. جو یہ سیدھے راستے پہ رہیں گے تبھی تو ہماری قبر میں ثواب آئے گا ان کے ذریعے. تو ہمیں ان پہ محنت کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. سب سے پہلے تو آپ سب انکلوڈنگ می, ہمیں کوشش کرنی ہے, محنت کرنی ہے کہ ہم کیا کریں, پہلے تو اپنا ایمان مضبوط کریں. دیکھیے جب اذان بھی ہوتی ہے تو پہلے کیا ہوتا ہے, پہلے کلمہ نہیں ہوتا ہے, پہلے 4 بار اللہ اکبر کہا جاتا ہے. کیا, اللہ سب سے بڑا, اللہ سب سے بڑا, اللہ سب سے بڑا. جب تک ہمارے دلوں میں اللہ سب سے بڑا نہیں اترے گا نا, تو کلمہ ہمارے دلوں میں اتر ہی نہیں پائے گا. کلمہ دل میں اتارنا ہے تو دل میں اور دماغ میں فٹ کرنا ہے کہ اللہ سے بڑا کوئی نہیں. جتنی اللہ کی وحدانیت کو بیان کرو گے اتنی ہی کامیابی پاؤ گے. سمجھو, آج ہم حجاب کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے, فارورڈ دنیا سوچتی ہے ہم بیکورڈ ہے, لیکن اصل میں ہم فارورڈ ہے, دنیا بیکورڈ جا رہی ہے نا. حجاب کبھی بھی آپ کو رکنے کا, کوئی چیز کیا کہتے ہیں اسٹاپ کرنے کا, کامیاب نہیں ہونے کا کبھی ریزن ہو ہی نہیں سکتا. یہ میرے بھی دماغ میں فٹ کر دیا گیا تھا پہلے, یہ کروں گی تو یہ کیسے ہوگا, حجاب پہنوں گی تو یہاں کیسے جاؤں گی, حجاب پہنوں گی تو وہ کیسے کروں گی. ظاہر سی بات ہے, دنیا میں تھی, دنیا والوں کی سنتی تھی. پھر ایک دن ڈیسائیڈ کیا کچھ بھی ہو جائے, مجھے ادھر جانے نہیں ملے, مجھے ادھر جانے نہیں ملے, آج سے حجاب شروع کرنا ہے, ختم بات. اب اللہ کے راستے جانا ہے نا. مجھے میری بہت پیاری دوست ہے, آف کورس مسلم نہیں ہے, تو وہ اس کے بڑے سوالات تھے. تو ایک دن وہ میرے پاس آئی, مجھے کہا ثنا تم حجاب کیوں پہنتی ہو, اندر گرم نہیں ہوتا, بال نہیں کھجاتے, یہ ساری چیزیں جو عام
سوال ہم ہر روز سنتے ہوگے. اینڈ شی از لائک کیوں پہنتے ہو؟ تو میں نے میری دوست کو بولا, میں نے کہا آپ نے کبھی میچ جا کے دیکھا ہے اسٹیڈیم میں؟ تو بولے ہاں. میں نے کہا جب دو ملک یا دو شہر جب میچ کرتے ہیں تو آپ دیکھے ہوگی کہ آپ کو میچ میں ایک طرف دکھائی دے گا بلو, ہے نا, ایک طرف دکھائی دے گا کوئی یلو. اس سے پتا چلا کہ یہ انڈیا کی ٹیم سے, اس سے پتا چلا کہ یہ زمبابوے یا چنئی جو بھی ٹیم سے ہے. میں نے کہا ویسے ہی جب ہم حجاب پہنتے ہیں تو جو بھی ہمیں دور سے دیکھتا ہے وہ کہتا ہے یہ اللہ کی ٹیم سے ہے نا. اور جو حجاب نہیں پہنتا, اللہ ہم سب کو ہدایت دے, مرتے دم تک ہدایت دے کر کسی کو. لیکن ظاہر سی بات ہے, آئی وانٹ ٹو آئیڈینٹیفائی مائی سیلف ایز اے سلیو آف اللہ, ایز اے سرونٹ آف اللہ. اللہ نے حکم دیا ہے, کرنا ہے. بہت ساری چیزیں ہماری زندگی میں اوپر نیچے تھی. ہمارے یہاں پہ جتنے بھی بیٹھے ہیں نا, ہم سب ایوری ڈے وی فائٹ. ہمارا ایمان از لائک اے فون کی بیٹری, 100% بھی ہوتی ہے, 50% بھی ہوتی ہے, کبھی کبھی 1% بھی ہو جاتی ہے. تو کیا ہم فون اٹھا کے پھینک دیتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ چارج کرتے ہیں نا. تو ہمیں ویسے ہی اپنے آپ کو چارج کرنا ہے. چارج کرنے کا سب سے آسان طریقہ, ہم پورا وقت, ابھی جیسے آپ یہاں بیٹھے ہو, آپ میری باتیں سن رہے ہو, اندر آپ ذکر کرتے رہے, استغفر اللہ پڑھتے رہے, صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہے. جب تک ہماری زبان پہ اللہ کی یاد چلتے رہے گی نا, ہمارا ایمان نہ کبھی 1% پہ آئے گا ہی نہیں. وہ تو میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہی تھی, کبھی آئے گا ہی نہیں. اللہ آنے ہی نہیں دے گا. اللہ سے گڑ گڑا کے, رو رو کے مانگے. ایک میں نے بہت اچھی چیز سنی تھی کہ ایک انسان کا نا اگر پرس گم جاتا ہے, اسے 15-20 منٹ کے بعد پتا چلتا ہے. ہائپوتھیٹیکلی فون گم جاتا ہے, 5 منٹ میں پتا چل جاتا ہے نا. لیکن اگر ایمان گم گیا تو کبھی کبھی قبر تک جانے تک پتا نہیں چلتا ہے نا. اور کیونکہ ہم اتنے لاسٹ ہو جاتے ہیں کہ ہمیں پتا ہی نہیں کہ ہم نے کھویا کیا ہے. اسی لیے بہت امپورٹنٹ ہے. آج ہم سب چھوٹے, ہمارے ماں باپ ہمیں کوئی نہ کوئی نصیحت دیتے, یہ کرو وہ کرو. ہم کیا کہتے ہیں؟ ممی تو یہی کہتے رہتے ہیں, ابو تو یہی کہتے رہتے ہیں. پھر آپ لوگ جب بڑے ہوتے ہو, جو بڑی بچیاں ہیں, آپ سے بتانا کون اگری کرتا ہے؟ جب بڑی بچیاں ہیں, جو بڑی ہوتی ہے وہ کہتی ہے ممی نے یہ بولا تھا 4-5 سال پہلے, تب مجھے صحیح نہیں لگا, بٹ آج سمجھ میں آیا یہ صحیح ہے. کتنے لوگوں کو یہ لگتا ہے؟ آپ لوگوں کو, آپ کو ممی ہے, آپ کو تو لگتا ہوگا نا آپ کی ممی نے بھی تو بولا ہوگا. کریکٹ. ویسے ہی کہتے ہیں نا, جب بڑا ہوتا ہے نا انسان تو وہ کہتا ہے کہ جو ماں باپ کہتے تھے وہ صحیح کہتے تھے. ویسے ہی جب انسان قبر میں جاتا ہے تو وہ کہتا ہے اللہ اور اس کا رسول جو کہتے تھے وہ صحیح کہتے تھے. لیکن دیٹ ٹائم از ٹو لیٹ. تو ہماری دیکھیے یہ ایک ہی زندگی, ہم کوئی بلی نہیں ہے. جو باتیں ہوتی ہیں نا بلی کی 7 زندگی اور یہ سب, اگر ہم اس کو ایز این ایگزامپل بھی ہائپوتھیٹکلی لے لے, جو ہوتا نہیں ہے. ہمارے پاس یہ ایک ہی زندگی اور یہ ایک ہی جیک پاٹ ہے. ہمیں اس جیک پاٹ کو مارنا ہے. ہمیں کانسولیشن پرائز نہیں جیتنا ہے. اگر ہمیں جنت چاہیے تو اللہ سے سب سے اونچے درجے کی جنت مانگے نا, نیچے میں کیوں سیٹل ہونا ہے؟ آپ نہیں چاہتے ہو کہ ہم اللہ کو دیکھیں, ہمارے خالق کو دیکھیں, the one who created us. جنت کا اصل مزہ تو اللہ کی ملاقات ہے, اور کیا ہے. ہم نہیں چاہتے کہ ہم جنت جائے, ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے, صحاباؤں سے ملے, ہے نا, ماں فاطمہ سے, بی بی فاطمہ سے ملے, ماں خدیجہ سے ملے, جتنی بھی صحاباؤں کی بیویاں ہیں ان سے ملے, ان کے ساتھ وقت گزارے, انجوائے کرے. جنت کی زندگی تو یہ ہے. تو ہم جب تک ہمارا ایم اور ہمارا فوکس یہ نہیں بناتے, جب تک آپ گول سیٹ نہیں کرو گے, محنت نہیں ہوگی. اب ہمیں پتا ہے آگے انجینئر بننا ہے تو آپ انجینئرنگ کرتے ہو, ڈاکٹر بننا ہے ڈاکٹری کرتے ہو, کیونکہ گول سیٹ ہے. پڑھائی کے ساتھ اپنا گول بنا لو کہ بھائی مجھے جنت جانا ہے اور جنت کے اعلیٰ مقام جانا ہے. پھر محنت اور تیاری بھی ویسی ہوگی, ہے نا. 1 step at a time, 1 step at a time. ضروری نہیں ہے کہ ہم اوور نائٹ چینج ہو جائے. کچھ لوگوں کے اندر وہ قابلیت ہوتی ہے, وہ اوور نائٹ بھی چینج ہو جاتے ہیں, سب چھوڑ دیتے ہیں. کچھ لوگ سلو ہوتے ہیں, بٹ اٹس اوکے. ہر انسان کو اللہ نے ایک جیسا نہیں بنایا ہے. بٹ پوائنٹ از کہ ہم اپنی زندگی کا مقصد جانیں, یہ جانیں کچھ بھی ہو جائے ہمیں ایک دن مرنا ہے, مٹی میں جانا ہے, اور وہی ہماری اصلیت ہے. باقی یہ سب جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب جھوٹ ہے. اصل ہماری موت ہے اور ہمیں موت کا مزہ چکھنا ہے. اللہ نے کیوں کہا موت کا مزہ چکھنا ہے؟
موت صرف موت آنا بھی تو اللہ کہہ سکتے تھے نا, کیونکہ انسان جیسی زندگی جیے گا وہی ٹیسٹ وہ اپنے موت پہ پائے گا. اللہ کے حکم پہ زندگی جیو گے تو میٹھی موت آئے گی, اللہ کی نافرمانی میں جیو گے تو بہت گندی موت آئے گی. ہمیں اس چیز سے اللہ ہماری حفاظت کرے, ہمیں بچائے. اللہ آپ سب کو دنیا آخرت کی کامیابی دے. جتنے بھی بچے یہاں بیٹھے, جتنے پیرنٹس ہیں, بچے, یہ سارے جو بچے, اللہ ان کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون بنائے, دنیا اور آخرت کا ذخیرہ بنائے ان سب کو آپ کے لیے. بچے بھی خوب, بچیاں بھی خوب محنت کرے. اینڈ جزاک اللہ خیر, آپ سب یہاں پہ آئے اینڈ مجھے بھی ایک موقع ملا آپ سب سے ملنے کا. اینڈ میں میرے ہسبینڈ کو ابھی یہی کہہ رہی تھی کہ انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا جب میرے بچے بھی ایسے ہی کوئز کریں گے اینڈ کوئکلی آنسر دیں گے. اینڈ آئی ٹولڈ ہم, میں بہت زور زور سے تالیاں بجاؤں گی, مائنڈ ایک بولنا نہیں اس دن. تو میں بھی انتظار کرتی ہوں, آپ سب سے بھی بہت, آپ سب سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی دعا کریں کہ اللہ میرے دونوں بیٹوں کو جلد سے جلد حافظ بنائے, قرآن ان کے سینے میں اتارے اور ہم سب کو قرآن والی زندگی پہ لائے. اللہ ہم سب سے راضی ہو اور اللہ ہم سب سے خوب خیر والے کام لے. اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تو ہمیں دین کے لیے قبول کر لے. اللہ نے دین کے لیے اگر قبول کر لیا تو دنیا تو ملنی ہے نا, زندگی تو کٹی رہی ہے, کھا پی رہے, انجوائے کر رہے, ریسٹورینٹ جا رہے, گھر میں فیملی کے ساتھ انجوائے, وہ سب تو کٹی جانی ہے. لیکن اگر دین کے لیے کچھ نہیں کیا تو ہم تو پھر گھاٹے کا سودا ہو گیا نا ہمارا. فائدے والا سودا کرے اور اللہ سے خوب دعا مانگے, نماز کو وقت پہ ادا کرے. پلیز صرف فرض تک نہ رہے, سنت نفلوں کو اٹینڈ بھی کرے, وہ بھی پوری کرے. ہمیں کیا پتا ہماری فرض اگر قبول نہیں ہوئی تو ہمارا بیک اپ کیا ہے, کیونکہ ہم نے تو سنت اور نفل پڑھی ہی نہیں ہے, تو کوئی بیک اپ ہی نہیں ہے ہمارے لیے. تو اس کو بیک اپ کی طرح پڑھتی رہیے, زیادہ پڑھے, قرآن کا مطلب سمجھے. جو بھی سمجھتے ہو آپس میں شیئر کرے, اپنی ماں کو بتائے, اپنی بہن کو بتائے, اپنے دوستوں کو بتائے, کیونکہ علم ایک ایسی چیز ہے جب ہم اسے آگے بڑھاتے ہیں پتہ نہیں کون اسے اپنی زندگی میں لے کے آئے اور قیامت کے دن وہی ایک چیز, وہ ایک انسان ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے. کوشش کرے ہر رات. مجھے ایک بہت بڑے مفتی صاحب, مفتی تقی عثمانی صاحب نے کہا تھا کہ ثنا, ہر روز آفٹر عشاء آپ 2 رکعت نفل پڑھے, نیت کرے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے میرے شیطان کے وسوسے سے بچائے, اور میں کہتی ہوں مجھے میرے نفس کے وسوسے سے بھی بچائے, بیکاز نفس سے بڑا شیطان کچھ نہیں ہے. اب یہ صرف یہ نیت کر کے روز رات کو آپ لوگ 2 رکعت نفل پڑھیں اور سو جائیں, کیونکہ جب انسان اس حالت میں سوتا ہے اللہ سے مانگ کے تو پھر وہ اٹھے گا کیسے؟ اور جب وہ اٹھے گا اور اللہ کی یاد میں اٹھے گا, فجر پڑے گا, تو ظاہر سی بات ہے اس کے دن, کہتے ہیں نا جو انسان فجر پڑھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پورا دن اسے اپنے حفظ و امان میں رکھتے, اس کی سارے کام بنا دیتے. آپ کو کسی کو ایسی آہو گزاری نہیں کرنی پڑے گی, پلیز کر دو. اللہ آپ کے اندر ایک ایسا روب لائے گا, ایک ایسا نور لائے گا کہ آپ بات کرو گے لوگ کنونس ہو جائیں گے, ہے نا. لیکن اس کے لیے پہلے ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے. اللہ راضی تو سب راضی. تو ہم کوشش کریں, ہم نیت کریں, اور دیکھیں جہاں پہ بھی ایسی مجلس ہوتی ہے